والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 29 اکتوبر بروز ہفتہ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن پاک انشاءاللہ سورۃ الحجر آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 50 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں جمعرات شریف والے دن بیان ہوا تھا کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک جہنم وعدے کی جگہ ہے ان سب کے لیے، یعنی جو شیطان کی پیروی کریں گے ان سب کے ساتھ جہنم کا وعدہ ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، اور اس کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص ہے جہنمیوں کا۔ تو جہنمیوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر فرما رہا ہے تاکہ لوگ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار اس دن باغوں اور چشموں میں آباد ہوں گے۔ ان المتقین، شرط ہے پرہیزگار، پرہیزگاری کس سے؟ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا اور وہاں چشمے بھی بہہ رہے ہوں گے۔ ان چشموں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ پانی کے چشمے ہوں گے، شہد کے چشمے ہوں گے، شرابن طہورا کے چشمے ہوں گے، اور دودھ کے چشمے ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں جنت کی بہت ساری نعمتیں گنوائی ہیں۔ اس وقت ٹائم نہیں کہ میں وہ ساری کوٹ کروں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، کہ ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا۔ وہ کیا؟ من غل، کینہ وغیرہ، بولو کینہ۔ تو جنت میں دل صاف ہو کے جانا پڑے گا۔ اس آیت کو پہلے سمجھ لیں کہ کینے کی ایک قسم تو یہ ہے نا کہ ناجائز کسی سے ہمارا حسد چل رہا ہے، ناجائز، کسی کو ترقی مل رہی ہے ہمیں غصہ چڑھ رہا ہے، کسی کی اولاد کامیاب ہو رہی ہے اور معاذ اللہ ہماری نیندیں اڑ چکی ہیں، اس کینے کا سبب تو جہنم ہی ہوگا۔ ایسا شخص بولیے جنت میں جا سکتا؟ یہ تو کینہ حرام ہے۔ ایک ویسے دل میں کچھ غصہ رہ جاتا ہے، کو کڑ رہ جاتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو، خواہ دینی وجہ ہو، تو انشاءاللہ یہ جنتیوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ صاف فرما دے گا۔ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط جب جنتی کراس کر لیں گے تو جنت سے پہلے ان کو روک کر ان کے سارے معاملات اللہ صاف فرما دے گا۔ یہ ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے کہ بنو تمیم، بنو عدی، بنو ہاشم، یہ وہ قبیلے ہیں جن کے اسلام سے پہلے تھوڑی سی ٹسل آپس میں رہتی تھی، کو ٹکر وکر چلتی رہتی تھی، حسد بغض چلتا رہتا تھا۔ جو ہی انہوں نے کلمہ پڑھا تو سب کے سینے اللہ نے صاف فرما دیے۔ حتیٰ کہ حضرت علی تو بنو ہاشم سے ہیں، قریشی ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیقی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمیمی ہیں، تو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی قریشی ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر میں درد ہوا تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو گرم کر کے، بار بار گرم کر کر کے حضرت ابو بکر کی کمر کو درد سے دور کر دیا، یعنی کمر کو گرم کیا اور ان کے درد کو ختم کر دیا۔ تو جیسے ان کے ظاہر پاک و صاف تھے ویسے بولو ان کے دل بھی پاک و صاف تھے۔ اچھا، اس آیت کے روشنی میں نا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، تفسیر القرطبی میں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ارجو ان اکون انا و عثمان و طلحۃ و زبیر منہم، کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ میں ان کے دلوں سے، جنتیوں کے دلوں سے غل
یعنی وہ کینہ نکال کے اخوانا ان کو بھائی بنا دوں گا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں اس آیت سے میں مطلب ہوں اور عثمان، طلحہ، زبیر انشاءاللہ اللہ ہمیں بھائی بنا کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کیونکہ جو جنگ صفین ہوئی تھی اس میں حضرت طلحہ و زبیر کو حضرت علی کے ساتھیوں نے شہید کیا، اور جس بدبخت نے شہید کیا اس نے آ کر حضرت علی کو خبر دی، رپورٹ دی کہ جناب میں نے طلحہ و زبیر کو باغیوں کو، بلوائیوں کو قتل کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرے منہ میں خاک، طلحہ اور زبیر اور میں کٹھے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ یہ اس قاتل کو فرمایا، بہرحال وہ تھا تو حضرت علی کی فوج میں سے۔ تو حضرت علی نے حضرت طلحہ کے بیٹے کو فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ مجھے اور تیرے ابے کو کٹھا جنت میں داخل فرمائے گا۔ اچھا اس پر نا ایک بندہ بولا، حارث اعور اس کا نام تھا، اس نے کہا اللہ سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہے۔ حضرت علی نے جب کہا نا میں طلحہ، زبیر، عثمان ہم بھائی بن کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو وہ ذرا کو بدبخت قسم کا تھا، اس نے کہا اللہ بڑا عدل والا ہے، یعنی علی جو تیرے ساتھیوں نے صحابہ کو قتل کیا ہے جنگ صفین میں، یا حضرت معاویہ کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے جو صحابہ قتل ان کا اللہ بدلہ نہیں لے گا۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش میں آئے، کوئی چیز ہاتھ میں تھی اس کے سر پر ماری، اور سر پر مار کے فرمایا اللہ کی قسم اگر نبی کے صحابہ نے ہم نے جنت میں نہیں جانا تو جنت میں جانا کس نے ہے؟ اور یہی آج کالوں سے ہم کہہ رہے ہیں، پنجاب پارٹی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کی نسل اگر محمد کے صحابہ نے نہیں جانا تو پھر جانا کس نے ہے؟ اگر محمد کے صحابہ مسلمان نہیں ہیں تو پھر دنیا میں مسلمان ہے کون؟ اگر وہ مومن نہیں تو پھر بولو دنیا میں کوئی بھی مومن ہے؟ تھوڑا سا اونچا بول دیو نا، دنیا میں کوئی بھی مومن ہے؟ وہی ہے اصل مومن، وہی ہے پہلے مومن، وہی ہے ہمیں اسلام عطا فرمانے والے۔ تو بہرحال فرمایا کہ میں ان کے سینے صاف کر کے اخوانا انہیں بھائی بنا دوں گا۔ تو جنت میں جو ہم بھائی ہوں گے وہ برادری والے ہوں گے یا کلمے والے ہوں گے؟ ذرا اونچی بولو نا۔ تو آج پھر بھائی چارہ کون سا بڑا ہونا چاہیے؟ نماز والا، کلمے والا، مسجد والا، یہ علم والا، یہ بھائی چارہ ہے جو جنت میں بھی اللہ قائم رکھے گا۔ وگرنہ جنت میں آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ کوئی ارائی کوئی جٹ کوئی کچھ نہیں ہوئے گا۔ یہ مطلب یہ نہیں بھی یہ نہ جنت جانا نہیں، یہ جان کے صحیح انشاءاللہ سارے قبیلے ساریاں قوماں، مگر اتنے قوماں دا سکہ چلنا اتنے وہ اخوانا جڑے بھائی ہون گے نا جی، یہ کلمے والے بھائی ہون گے۔ تو آج بھی ہمیں اس برادری کو زیادہ مضبوط کرنا چاہیے جو اسلام والی ہے۔ اچھا جی، علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ نہیں ایڈی سبحان اللہ نال تے تخت نہیں ملتے، تھوڑا جا اور اچھا کہہ دیو تاکہ اللہ سانو نہ شامل فرما لوے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے جی؟ تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے، متقابلین سامنے۔ اس کی ایک روایت ہے کہ اگر جنتی ارادہ کرے گا کہ بھئی میں نے فلاں جنتی کو ملنا ہے تو وہ جس تخت پر بیٹھا ہوگا وہی تخت اس کو سامنے لے جائے گا، یا وہ جو اگلا جس تخت پر بیٹھا ہوگا وہ اس کو سامنے لے آئے گا۔ تو میرے بھائیو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آسانی والا کہ جنتی جنت میں ایک دوسرے کو بھی پہچانتے بھی ہوں گے اور وہاں ملاقات کا بھی دل کرے گا۔ بولو جی، ملاقات کا بھی دل کرے گا۔ مثال کے طور پہ یہاں آپ کا اب دل چاہے کہ میں پیران پیر حضرت غوث پاک کی زیارت کروں تو یا تو مزار شریف پہ جانا پڑے گا تو یا پھر خواب کا مسئلہ ہے داتا حضور کی، مگر وہاں آپ نبی کی بھی زیارت کا ارادہ کریں گے تو اللہ فوری ملاقات کروا دے گا۔ اچھا جی، لا یمسہم فیہا نصب، وہاں ان کو کوئی تکلیف چھوئے گی بھی نہیں۔ سبحان اللہ، تھوڑا جا زور والا سبحان اللہ، کوئی تکلیف چھوئے گی بھی نہیں۔ اور اتنے ماشاءاللہ مکدیاں ہی نہیں، ایک دی دوائی لو دوجی بیماری، کدے کرونا کدے کوئی تے اگوں ہجے پتہ نہیں کیڑیاں نکلنیاں نے۔ بلڈ پریشر ہو گیا جی، اب بلڈ پریشر کم ہو گیا، اب بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا۔ تو یہ بیماریاں ہمارے بزرگوں نے سنی، ان کو تو کوئی بلڈ پریشر نہیں ہوتا تھا۔ یہ ساری بیماریاں زیادہ کھانے سے اور ویلا رہنے سے ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟
ساڈے چونکہ وڈ کے کام بہت کرتے سن سارا دن ماشاءاللہ بیبیاں بھی کر دیا سن تے بندے بھی ہن بندے بھی ویلے بیبیاں بھی ہڈ حرام تو ساری امراض ان کی ہڈیوں میں داخل ہو چکی ہیں ویلے کھا کھا کے اور سو کے بیمار ہو رہے ہیں اور مولویوں کا یہ نمبر اول ہے کیونکہ یہ نہ کوئی کام بھی زیادہ سے زیادہ کتاب کھول لی قرآن پڑھ لیا درس دے لیا چلو جی مولوی صاحب تھکے پہنے اللہ اکبر کبیرہ تو فرمایا وہاں کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی وما ہم منہا بمخرجین اور وہاں سے کوئی ان کو نکالے گا بھی نہیں وہاں پکے رہیں گے رجسٹرڈ رہیں گے وہاں نکلنے وکلنے کا بولو بھائی کوئی خطرہ اور بل دی ٹینشن بھی نہیں ہونی نہ گیس کا بل اور نہ بجلی کا بل ہمیں تو بجلی اور گیس کے بلوں نے مریض بنا کے رکھ دیا جی اگلا مسئلہ ہے کہ نبی عبادی کہو سبحان اللہ میرے بندوں کو خبر دے دو سبحان اللہ میرے بندوں کو یعنی یہ بات میں نا دیکھو بات تو جنت کی چل رہی ہے تو یہ آگی بریکنگ نیوز نیوز الرٹ کان کھڑے ہو جاتے ہیں کی خبر ہو رہی ہے سپیکر کھولو نا حضرات ایک اعلان سماعت فرما لو تو سارا پنڈ کان کھڑے کر لیتا ہے یار پتہ نہیں کی اعلان ہونے لگا ہے تو نبی عبادی میرے محبوب میرے بندوں کو ایک بڑی خبر دے دیجئے تو کوئی صحابہ ہنس رہے تھے آپس میں باتیں کر کے ہنس رہے تھے اوپر سے حضور آ گئے تو آپ نے ان کو ہلکی سی ڈانٹ پلائی فرمایا ہنستے ہو تمہارے سامنے موت ہے قبر ہے جہنم ہے اور تم ہنس رہے ہو اگر میں تمہیں بتا دوں کہ قبر کے میں کیا ہے آگے کیا ہے یا جہنم کا بیان کر دوں تو تم کبھی بھی ہنس نہ سکو گے ہنسنا بالکل بھول جاؤ گے یہ کہہ کر سرکار آگے گئے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے بندوں کو آپ نے کوئی زیادہ ہی ڈرا دیا ہے اب ایسا کرے کہ نبی عبادی میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیں کہ انی انا الغفور الرحیم کہ میں بے شک بڑا ہی غفور اور رحم فرمانے والا ہوں غفور کا معنی درگزر کرنے والا بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا اس میں نا مبالغہ آ گیا اچھا اب یہ حدیث میں ہے فرمایا کہ اگر کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو وہ بھی جنت کی امید لگا بیٹھے گا سبحان اللہ اور فرمایا کہ مومنوں کو اللہ کی ساری رحمت پتہ چل جائے نا تو یہ نیکی اونجی چھڑ دینی ہے نہ کہنا اسی انشاءاللہ بخشیا دے جانا ہی ہے اور زیادہ تعداد تو ابھی بھی ان لوگوں کی ہے تو ایک ان بیلنس ہو گیا نا مسئلہ کہ وہ صرف بخشنے والا ہے صرف رحم کرنے والا ہے تو چنانچہ جتنے بھی لٹیرے ہیں ملک کے یہ ساری عمر اقتدار میں لے کر لوٹتے ہیں اور آخر میں تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا لگا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں جی ہم بخشے گئے حرام کی کوٹھی میں تبلیغی جماعت کو ٹھہرائیں گے کہ شاید بخشے جائیں تو اس طرح حلال حرام کا فرق ختم ہو سکتا حساب تو دینا پڑے گا جی اچھا حضرت شبلی سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ ایک علامہ شبلی نعمانی ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا ایک صوفیاء میں سے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں بہت بڑے اکابر صوفیاء میں سے اور وہ صاحب کشف تھے صاحب کشف سمجھتے ہیں کہ جب بھی چاہا یا جس وقت اللہ چاہے اللہ ان سے ڈائریکٹ رابطہ فرما لیتا ہے ایک صاحب کشف کی کیفیت ہوتی ہے کہ چھپی چیزیں اس کو نظر آ جاتی ہیں چھپی باتیں اس کو سن جاتی ہیں جو صاحب کشف ہوتا ہے اچھا وہ تقریر فرما رہے تھے حضرت کا مجمع تھا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ واز فرما رہے تھے تو اللہ نے الہام فرمایا اللہ نے فرمایا شبلی اگر میں تیرے عیب کھول دوں سارے تو ایک بندہ بھی تیری تقریر نہ سنے بولو بھائی ایک بندہ بھی تیری تقریر ہے اگر میں تیرے سارے عیب کھول دوں ایک بندہ بھی تیری تقریر نہیں سنے گا تو حضرت شبلی کہنے لگے یا اللہ اگر میں تیری ساری رحمت کھول دوں تو ایک بندہ بھی تجھے سجدہ نہیں کرے گا سارے آخر کے کام تو وہی بن گیا جی میں سارا احمد آباد سوچی بیٹھا ہے تو اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شبلی تو میری ساری نہ بتانا میں تیری نہیں بتاؤں گا سبحان اللہ تو میری چھپا لے میں تیری چھپا لوں گا سبحان اللہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کھول دی اب جب بات کھل گئی ہے تو جناب جتنے حرام خور ہیں یہ جتنے راشی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ بڑا بخشن ہار ہے اللہ بڑا بخشنے والا ہے تو آگے پھر اللہ نے کہا وَأَنَّ عَذَابِي
میرا عذاب بھی ہے، بولو میرا عذاب بھی ہے، اور هو العذاب العلیم، وہ عذاب بڑا دردناک ہے۔ بچ کے رہنا، گناہ کرتے وقت اللہ کا خوف آگے آنا چاہیے، اور جب گناہ نہیں کیا نیکی کی تو اللہ کی رحمت سامنے ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی نیکی بھی ہماری اس کی شان نہیں ہے، بس اللہ اپنے رحم و کرم سے قبول فرما لے۔ تو یہاں ایک اور فرق سمجھے، جب اللہ نے بخشش کی اور رحمت کی بات کی تو اپنے آپ کو اس میں ڈالا کہ انی انا الغفور الرحیم، میں ہوں ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اور جب عذاب کی بات کی تو یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں کہا کہ میں عذاب دینے والا ہوں، نہیں کہا وہ ان عذابی، وہ جو میرا عذاب ہے هو العذاب، وہ عذاب، نہیں سمجھے؟ میں ہوں درگزر کرنے والا، میں ہوں رحم کرنے والا۔ اور عذاب کی باری میں یہ نہیں کہا کہ میں ہوں عذاب دینے والا، هو العذاب، وہ عذاب، عذاب کو دور کی بات کی ہے اور رحمت کو قریب کا بیان فرمایا ہے کہ رحمت تو میرے ساتھ ساتھ ہے، اور جو میرا عذاب ہے هو العذاب، وہ دور عذاب ہے، العلیم ہے بڑا دردناک۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پیار سے رہو، محبت سے رہو، پیار کرو، پیار لو، پیار دو، محبت لو، محبت دو۔ پر بعض بندے محبت کی زبان سمجھتے، تو پھر اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، میرے محبوب میں نے لوہا بھی تو نازل کیا ہے نا، پھر ان کی پٹائی کرو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کے جوڑ جوڑ توڑو، اے جنہ دی دھوڑی سری ہے نا، انہاں دی دھوڑا توڑو، انہاں دے گوڈے توڑو، انہاں دے گٹے توڑو، کہ یہ فسادی زمین پر چلنے کے قابل نہ رہیں۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ کہ ہر بندے دے اگے منت چل سکتی اور ہر بندے اگے بدماشی کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، وہ باتوں سے نہیں سمجھتے، اور بعض بات والے ہی اتنے کریم ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میاں جنہوں گل نہیں مار دی انہوں گولی بھی نہیں مار سکتی، بندے نے تو گل بھی مار جاتی ہے، پر اندر شرم اور حیا کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں غفور ہوں، رحیم ہوں، پر میرے پاس عذاب بھی ہے اور وہ بڑا دردناک ہے، اس سے بھی بچتے رہنا، عذاب والے کام نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔